السلام علیکم ایوری ون، آئیں آج کا ویڈیو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا یا حاصل ہونے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ملنے سے پہلے کچھ نشانیاں بار بار ظاہر کرے گا۔ آج میں اس ویڈیو میں انہی نشانیوں کا ذکر کروں گی، اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دلی سکون عطا کرے، آمین۔ جس نے کمنٹ میں مجھے اسپیشل دعاؤں کا بولا، اللہ تعالیٰ ان کی خواہشاتوں پر، حاجتوں پر کن کی مہر لگا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے بعض لوگوں کو اللہ خاص نشانیاں اور خاص راستے دکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی تقدیر کی سمت کو پہچان سکیں، تاکہ وہ اپنی قسمتوں کے فیصلے کر سکیں۔ اگر کسی کو کوئی شخص پسند آ جائے تو سوال یہ رہتا ہے کہ وہ شخص اس کی تقدیر میں ہے یا نہیں۔ بعض اوقات اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھیجتا ہے، جیسا کہ بار بار غیر متوقع طور پر آپ کو کسی خاص شخص سے ملاقات یا بات چیت کا موقع مل رہا ہو تو کچھ لوگ اسے قدرت کی طرف سے اشارہ سمجھ لیتے ہیں، اور یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس انسان کو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں، اپنی خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بے حد امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد اپنے رب کے آگے بیان کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے بڑے مان سے دعائیں کرتا ہے، تو اکثر اس کا دل بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا کبھی میری دعائیں قبول بھی ہو جائیں گی یا نہیں، کیا اللہ وہ شخص مجھے عطا کرے گا یا نہیں۔ تو سنو اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کون ہے جو بے قراروں کی التجا کو سنتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہماری التجاؤں کو، ہماری خواہشات کو سننے والا اور انہیں پورا کرنے والا وہ رب کریم ہے۔ اگر اس نے ہمارے دل میں کوئی خواہش پیدا کر دی ہے تو وہ اس پر کن فرمانے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے دل میں کسی شخص کے لیے محبت پیدا کی ہے تو وہ اس شخص کو ہمیں عطا کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارا دل کسی انسان کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو وہ اس دل پر ہماری مکمل ملکیت کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اللہ جو دل بناتا ہے، اس دل پر جو اس کا کنٹرول ہے، اس دل کو بدلنے والا بھی میرا رب ہے، اس دل میں محبتیں پیدا کرنے والا بھی میرا رب ہے۔ انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اور اسے پانے کی خواہش آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ بار بار ڈرتے ہیں کہ وہ انسان ہمیں ملے گا یا نہیں، یا ہماری تقدیر میں ہے یا نہیں۔ دیکھیں تقدیر کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں تو ایک چیز ہے نا، وہ ہیں دعائیں، وہ ہیں التجائیں۔ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی التجاؤں کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز قسمت کو بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ تو کیوں آپ اپنی آرزوؤں سے مایوس ہوتے ہو؟ کیا آپ کو اپنی دعاؤں پر یقین نہیں؟ کیا آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین نہیں؟ ایسی چیز، ایسا شخص جس کا ملنا آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، کیا آپ اسے اپنی دعاؤں سے حاصل نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں آپ، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے کر سکتا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں۔ سنو تم ایسے لوگوں میں شامل مت ہونا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ تمہاری ناممکن خواہشات جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہیں، جو تمہیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی،
ان پر کن فرمانے والا رب بہت بڑا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ معجزوں کا رب ہے۔ اسی لیے امید مت چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورغلاتا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر تمہیں بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے، تمہیں تمہاری دعاؤں سے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر مت ہارنا، اپنی دعائیں مانگتے رہنا، تم دنیا کی باتوں سے مت ڈرنا۔ تمہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دعائیں ناممکن ہیں، یہ تمہاری التجائیں ناممکن ہیں، یہ تمہاری خواہشیں ناممکن ہیں، ان دنیا والوں کی باتوں میں مت آنا، اپنے رب پر یقین رکھنا، اپنی دعاؤں پر یقین رکھنا، اپنے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں پر یقین رکھنا کہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تمہارے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ تم سجدے مت چھوڑنا، تم تہجد میں اپنے آنسو بہا کر اپنے رب کو منانا، تم سب کچھ پا لوگے، تمہاری مایوسی کے بادل تمہاری دعاؤں کے پیچھے سے ہٹ جائیں گے، بس اس کی مان کر چلتے رہو، بس اس کی دعا پر راضی رہو، اس کی رضاؤں پر راضی رہو، اس کی ایک مان لو وہ تمہاری 1000 مان لے گا، اس کی تم بس ایک چاہت مان لو وہ تمہاری 1000 چاہتوں پر کن کی مہر لگا دے گا۔ وہ جس کام میں راضی ہے ایک دفعہ تم اس کی راضی ہونے پر راضی ہو کر دیکھو، پھر وہ ان تمام تمہارے کاموں میں بھی راضی ہو جائے گا جو تمہاری خواہشیں ہیں، جو تمہاری محبتیں ہیں، پھر تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ تم اس کی آخرت کا ایک ذرہ اپنا کر دیکھو، وہ دنیا کو تمہاری جھولی میں ڈال دے گا، تم اس کی محبت میں ایک قدم چل کر جاؤ، وہ دنیا بھر کی محبتیں تمہاری جھولی میں ڈال دے گا، بس تم اپنے رب پر مکمل اعتماد رکھنا، اور وہ نشانیاں جو تمہیں تمہارے من پسند شخص کے حاصل ہونے سے پہلے نظر آئیں گی۔ سب سے پہلی نشانی ہے دل کا سکون۔ اگر کوئی چیز آپ کی قسمت میں ہوگی تو عموماً اس کے بارے میں دل کو اطمینان محسوس ہوتا ہے اور اس کو سوچ کر پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ جب اس کو حاصل کرنے کی آپ دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اطمینان ہے جو اتر جاتا ہے، ایک سکون آتا ہے۔ جب آپ جائے نماز پر مانگ کر اٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ایک سکون سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ بعض اوقات رکاوٹیں ہونے کے باوجود، بہت زیادہ مشکلات ہونے کے باوجود، کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی امید کی جھلک باقی رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی تو اس میں بے شمار رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ شخص جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین نہ ہو اور اللہ آپ کو اسے بہترین کر کے آپ کو عطا کرنا چاہتا ہو، اسی لیے اللہ قبولیت میں وقت لے رہا ہو، کیونکہ اللہ اس شخص کو مزید بہترین کر کے آپ کے نصیب میں لکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کی ایک اور نشانی یہ ہے، اگر کوئی چیز آپ کی تقدیر میں لکھی گئی ہو تو دعا کرنے سے اس میں مزید آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، آپ کو دعا کی توفیق بار بار ملے گی، آپ کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اسی چیز کو حاصل کرنے کی دعا کرے گا، آپ کے لیے ناممکن ہوگا، دنیا اسے آپ کے لیے ناممکن کر دے گی، لیکن آپ کے دل میں، آپ کے جسم کے اندر مزید دعائیں کرنے کی ہمت ہے اس چیز کے لیے، تو اللہ آپ کو اس چیز سے ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک